یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے اپنے خوف اور ماضی کو شکست دی، اپنی تقدیر کا سامنا کیا اور آخر کار سکون کی منزل تک پہنچا۔ کاشف کا سفر ایک معمولی انسان کی زندگی سے شروع ہو کر ایک ایسی حقیقت تک پہنچا جو اسے اپنی ذات اور تقدیر کا مکمل ادراک دیتی ہے۔ یہ کہانی نہ صرف ایک انسان کی اندرونی جنگ کو بیان کرتی ہے، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ سچائی کی تلاش، ماضی سے نجات اور تقدیر کا انتخاب کس طرح انسان کو ایک نئی زندگی کا آغاز دے سکتا ہے۔ کاشف ایک ایسا شخص تھا جس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تھے، جہاں خوف نے اس کی راہوں کو تنگ کر دیا تھا، مگر جب اس نے اپنی حقیقت کا سامنا کیا اور ماضی کے بوجھ کو چھوڑ دیا، تب اسے سکون کی روشنی ملی۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم اپنے اندر کی حقیقت کو جان لیتے ہیں اور اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو ہم ایک نئے آغاز کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ کہانی امید کی، حوصلے کی اور اپنے آپ کو دوبارہ جینے کی ایک مثال ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں ایک ایسی گلی کی داستان جو کاشف کے دل میں ہمیشہ کے لیے موجود رہنے والی تھی، اور اس گلی کی حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے اس نے اپنی تقدیر کا دروازہ کھولا۔ تو آئیے آپ کو کہانی کی تفصیل میں لیے چلتے ہیں۔ لاہور کی پرانی گلیوں میں زندگی کا اپنا ہی ایک انداز ہوتا ہے۔ بلند و بالا حویلیاں، پرانے در و دیوار اور تنگ راستے جیسے ماضی کی کوئی زندہ تصویر۔ انہی گلیوں میں ایک نوجوان لڑکا کاشف اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھا اور اکثر رات گئے تک کام کرتا رہتا۔ اس رات بھی 12 بجے کے قریب وہ اپنے دوست کے ہاں سے واپس آ رہا تھا۔ ہوا میں خنکی تھی اور آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ گلیاں سنسان تھی، صرف کہیں دور سے کتے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ کاشف اپنی پرانی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا تھا اور تیز رفتاری سے گھر کی طرف رواں دواں تھا۔ اچانک اس کی موٹر سائیکل نے جھٹکا کھایا اور بند ہو گئی۔ اور نہیں، وہ ہڑبڑایا۔ اس نے کئی بار کوشش کی مگر انجن نے جواب دے دیا۔ آس پاس اندھیرا تھا اور لائٹ کے صرف چند جھلملاتے بلب کسی خوفناک خواب کا منظر دے رہے تھے۔ وہ کسی مستری یا مدد کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تبھی اس کی نظر ایک پرانی سنسان اور تنگ گلی پر پڑی۔ گلی کے کونے پر ایک خستہ حال بورڈ لٹک رہا تھا جس پر لکھا تھا گلی نمبر 13۔ کاشف کو اس گلی کا نام کچھ عجیب سا لگا، لیکن وہ اس وقت پریشان تھا، سو اس نے سوچا شاید آگے کسی سے مدد مل جائے۔ جیسے وہ اس گلی میں داخل ہوا، ایک ٹھنڈی لہر اس کے بدن سے ٹکرائی۔ گلی بالکل خاموش تھی، جیسے وہاں زندگی کبھی تھی ہی نہیں۔ دیواروں پر پرانے پوسٹر آدھے پھٹے ہوئے تھے اور زمین پر سوکھے پتے بکھرے پڑے تھے۔ کاشف کے قدموں کی آواز گونجتی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے کوئی دوسرا بھی ساتھ چل رہا ہو۔ وہ رکا، پلٹ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ تبھی اچانک ایک دروازہ چرچراتے ہوئے خود بخود کھل گیا۔ کاشف کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، وہ ساکت ہو گیا۔ اس دروازے کے پیچھے صرف اندھیرا تھا، گہرا سناٹے سے بھرا اندھیرا۔ اور پھر وہ سایہ نظر آیا، ایک لمبا دھندلا سا سایہ جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کاشف کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر جمع کھڑا تھا، جیسے اس کے پاؤں زمین پر دھنس گئے ہوں۔ دروازے کے پیچھے سے ابھرنے والا سایہ اب واضح ہوتا جا رہا تھا، ایک قداور جھکے ہوئے کندھوں والا وجود، جیسے وہ سالوں سے سیدھا کھڑا نہ ہوا ہو۔ ہوا کی رفتار ایک دم تھم گئی تھی۔ دیواروں پر لٹکتے بلب ہلکے ہلکے جھول رہے تھے، جیسے کسی انجانی طاقت سے ڈر گئے ہوں۔ سایہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور کاشف نے پہلی بار اس کی آنکھیں دیکھی، سرخ سلگتی ہوئی آنکھیں۔ کاشف نے ایک چیخ دبی اور جھٹ سے پیچھے ہٹا۔ کون ہو تم؟ اس نے گھبرا کر پوچھا، مگر آواز خود اس کے گلے میں پھنس گئی۔ سایہ رک گیا، لمحہ بھر کی خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک اس سائے نے اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی پرانی لائٹیں بلند کی۔ لالٹین کی روشنی میں کاشف کو ایک جھلسا ہوا چہرہ نظر آیا، جیسے کسی نے اسے آگ میں جلایا ہو۔ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، سائے نے دھیمی مگر کپکپاتی آواز میں کہا۔ کاشف نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور پسینہ ماتھے سے بہہ رہا تھا۔ وہ پلٹا اور بھاگنے کی کوشش کی، مگر گلی کا راستہ غائب ہو چکا تھا۔
جہاں سے وہ داخل ہوا تھا اب وہاں صرف ایک بند دیوار تھی۔ کاشف نے دیوار کو ہاتھ لگایا، زور زور سے پیٹنا شروع کیا، مگر سب بے سود تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اسی راستے سے آیا تھا، وہ ہامتا ہوا بولا۔ سایہ دوبارہ آگے بڑھنے لگا، اس کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی، سست باری اور زمین کو کچلتی ہوئی۔ کاشف پیچھے ہٹتا گیا جب تک کہ اس کی پیٹھ ایک دروازے سے نہ جا ٹکرائی۔ وہ دروازہ کھلا نہیں تھا، مگر خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا، جیسے اسے اندر بلایا جا رہا ہو۔ کاشف کے سامنے اب دو راستے تھے، ایک جلتا ہوا سایہ اور دوسرا وہ پرانا دروازہ جو جانے کن رازوں کو چھپائے بیٹھا تھا۔ وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے خوفناک فیصلہ بننے والا تھا۔ کاشف کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے، سامنے جلتا ہوا سایہ ہر لمحہ قریب آ رہا تھا، اور پیچھے وہ دروازہ تھا جو خود بخود کھلا تھا، جیسے کسی نے اسے اندر بلایا ہو۔ کچھ لمحے اس نے ہچکچاتے ہوئے سوچا، مگر خوف کے مارے اس کے قدم خود بخود دروازے کے اندر بڑھ گئے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، دروازہ زوردار آواز سے بند ہو گیا۔ کاشف نے مڑ کر دیکھا، اب وہاں کوئی دروازہ تھا ہی نہیں۔ دیوار بالکل ہموار تھی، جیسے کبھی کوئی دروازہ تھا ہی نہیں۔ وہ ایک لمبا اندھیرا کمرہ تھا، دیواروں پر جالے، زمین پر گرد اور ایک عجیب سی بدبو۔ لیکن سب سے عجیب چیز وہ پرانا آئینہ تھا جو کمرے کے بیچ میں رکھا تھا۔ آئینہ بظاہر عام سا لگتا تھا، مگر اس میں عکس کچھ مختلف تھا۔ کاشف نے خود کو آئینے میں دیکھا تو پیچھے ایک عورت کھڑی نظر آئی، سفید لباس میں، جھکے سر کے ساتھ۔ کاشف نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ آئینے کی طرف پلٹا تو عورت کا عکس اب قریب آ چکا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنا سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سیاہ، بالکل خالی، اور چہرے پر گوشت کی جگہ راکھ جیسا دھواں۔ واپس چلے جاؤ کاشف، ورنہ تم بھی قید ہو جاؤ گے، آئینے میں سے ایک آواز آئی۔ کاشف پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے تو صرف مدد کے لیے گلی میں قدم رکھا تھا، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ اسی لمحے ایک کونے سے ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، وہ کسی بچے کی آواز تھی۔ بھائی مجھے بچا لو، میں بہت دنوں سے یہاں ہوں۔ کاشف نے گردن گھمائی۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو ہولے ہولے کھل رہا تھا، اس میں سے کسی بچے کا ہاتھ باہر آ رہا تھا۔ کاشف کی آنکھیں پھیل گئی، یہ جگہ صرف تمہارے لیے نہیں بنی۔ آئینے کی عورت کی آواز ایک بار پھر گونجی، اب کی بار سخت اور گسیلی۔ کاشف نے فیصلہ کیا کہ اب اسے نکلنا ہوگا، مگر راستہ کہاں تھا؟ اسی وقت کمرے میں لگا پرانا بلب جلنے بجھنے لگا، اور دروازے کی دیوار پر سرخ رنگ سے لکھا ہوا ظاہر ہونے لگا، جو اندر آیا کبھی واپس نہ گیا۔ کاشف کی دھڑکنیں بے قابو ہو چکی تھی، در و دیوار جیسے اس پر تنگ ہو رہے تھے۔ آئینے میں موجود عورت کی آنکھیں ابھی بھی اس پر جمی ہوئی تھی، مگر اس کا چہرہ اب دھند میں چھپتا جا رہا تھا۔ کاشف نے دوبارہ بچے کی آواز سنی، بھائی میں یہاں ہوں، بہت اندھیرا ہے۔ کاشف کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی جاگ اٹھی۔ وہ ڈرتے ہوئے اس چھوٹے دروازے کے قریب گیا جہاں سے بچے کا ہاتھ باہر نکلا تھا۔ ہاتھ باریک، کمزور اور تھر تھراتا ہوا تھا، جیسے برسوں سے روشنی نہ دیکھی گئی ہو۔ کاشف نے دروازے کو دھکیل کر کھولا۔ اندر ایک تنگ سرنگ جیسا راستہ تھا جس میں اندھیرا، نمی اور گھٹن تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا تاکہ روشنی کرے، مگر موبائل مردہ تھا، بالکل کالا، جیسے بیٹری نہیں بلکہ اس کی جان نکال لی گئی ہو۔ پھر بھی کاشف جھجکتے قدموں سے اندر چلا گیا۔ اندر اندھیرا گھنا اور گہرا ہوتا گیا، سرنگ کی دیواروں پر ناخنوں کے نشان، جیسے کسی نے باہر نکلنے کے لیے خراشیں ڈالی ہوں۔ اچانک اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کون ہے؟ اس نے ہمت کر کے پکارا۔ ایک مدھم سی ہنسی، جیسے کوئی بچہ کھیلتے کھیلتے چھپ گیا ہو۔ کاشف نے رخ موڑا تو سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آیا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بچہ بیٹھا تھا، گندے کپڑے، چہرہ گرد سے اٹا ہوا اور آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی۔ مجھے باہر لے چلو، بچے نے ہاتھ پھیلایا۔ کاشف آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ دیواروں سے چیخوں کی گونج سنائی دی۔ کمرے کی دیواروں پر انسانوں کی پرچھائیاں ابھرنے لگی، جیسے بہت سے لوگ اس جگہ قید رہے ہوں اور شاید کبھی باہر نہ جا سکے ہوں۔ اچانک بچے کی آواز بدلی، وہ باریک معصوم آواز اب بھاری اور سرد ہو چکی تھی۔ تم بھی وہی کرو گے جو باقیوں نے کیا، مجھے یہاں رہنے دو، ہمیشہ کے لیے۔
کاشف پیچھے ہٹ گیا، مگر اب وہ بچہ دھیرے دھیرے کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر گوشت گل چکا تھا، آنکھیں سرخ اور ہونٹ سلگ رہے تھے۔ اس نے کہا، ہم نے دروازہ کھولا ہے، اب تم بھی قیدی ہو چکے ہو۔ کاشف کی چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کے پیچھے ایک ہاتھ پڑا۔ وہ مڑا اور وہی جھلسا ہوا سایہ پھر اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ تم نے ان کا قاعدہ توڑا ہے، اب قید تمہارا مقدر ہے۔ کاشف کی حالت بری ہو چکی تھی، اس کے جسم میں لرزہ تھا اور دل میں ایک عجیب خوف کی لہر دوڑ رہی تھی۔ وہ اب اس کمرے میں قید تھا جس کی دیواروں پر بے شمار بدروحوں کی شکلیں ابھری ہوئی تھی۔ ہر طرف سیاہ سائے، جلے ہوئے چہرے اور غمگین آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ بچہ اب کاشف کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے چہرے کی کھچک اسے اور زیادہ خوفزدہ کر رہی تھی۔ بچہ مزید نزدیک آیا اور اس کے منہ سے ایک ہنسی نکلی جو ایک پرانی پر اسرار آواز میں بدل چکی تھی، جیسے اس کی آواز میں کوئی اور روح بھی بول رہی ہو۔ یہ گلی تمہاری نہیں ہے کاشف، تمہیں یہاں سے کبھی نہیں نکلنا ہے۔ تم جیسے اور لوگ ہر روز یہاں آتے ہیں مگر پھر ہمیشہ کے لیے پھنس جاتے ہیں۔ بچہ ہنستے ہوئے بولا۔ کاشف کی نظریں تیز ہوئی، اس نے دل میں عزم باندھ لیا، وہ اب اس قید سے باہر نکلنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈے گا۔ اچانک اس کی نظر ایک جگہ ٹھہری، وہ پرانا آئینہ جس میں عورت کی شکل نظر آتی تھی۔ اب آئینہ صاف تھا اور اس میں ایک نیا عکس نظر آ رہا تھا۔ کاشف نے آئینے میں دیکھا تو اسے ایک پرانا دروازہ دکھائی دیا، وہی دروازہ جس سے وہ اندر آیا تھا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا اور اس کے پار ایک ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ یہ دروازہ صرف ایک راستہ ہے۔ اس کی آواز میں کچھ خوف تھا مگر اسے امید کی ایک کرن دکھائی دی۔ اگر تم نے یہ دروازہ کھولا تو تم باہر جا سکو گے، مگر اس میں تمہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنا ہوگا۔ کاشف نے بچے کی طرف مڑ کر کہا، تم نے کہا تھا کہ یہ جگہ میری نہیں ہے مگر میں اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد بچہ اسے ایک گہری خوف کی نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، اگر تم یہ دروازہ کھولو گے تو باہر کی دنیا تمہیں کبھی پہچان نہ سکے گی، وہ تمہیں اپنے درمیان قبول نہیں کرے گی اور تمہیں یہ جگہ بھی کبھی نہیں ملے گی۔ تم ہمیشہ کے لیے ماضی اور حال کے بیچ پھنس جاؤ گے۔ بچہ دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ کاشف کی نظریں چمک اٹھی، اس نے ایک آخری بار دروازے کی طرف دیکھا اور پھر فوراً قدم آگے بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کے بعد گہری روشنی کے ساتھ باہر کا منظر ظاہر ہوا۔ کاشف کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا مگر اس نے دروازہ کھولا اور قدم باہر کی دنیا کی طرف بڑھا دیے۔ کاشف نے قدم بڑھایا اور دروازہ کھول لیا۔ ایک زوردار روشنی نے اس کی آنکھوں کو چمکایا اور اس نے اپنی آنکھوں کو چند لمحوں کے لیے بند کر لیا۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ گلی کے باہر کھڑا تھا، وہی گلی جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا، مگر اب سب کچھ مختلف تھا۔ گلی کا منظر عجیب تھا، زمین پر نمی کی بوندیں اور درختوں کے پتوں پر ہلکی سی شبنم کی تہہ تھی، مگر گلی اب بالکل سنسان تھی، جیسے وہاں وقت رکا ہوا ہو۔ ہر طرف خاموشی تھی اور سائے دور کہیں ہلکے ہلکے گزر رہے تھے۔ یہ وہ گلی تھی مگر یہ اب وہ گلی نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ کاشف نے قدم اٹھایا مگر اسے کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے کچھ مختلف تھا، جیسے کوئی چیز اس کی طرف دیکھ رہی ہو، جیسے وہ جانا پہچانا ماحول اب اسے اجنبی لگ رہا ہو۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح اس جگہ کے اندر گھس چکا تھا اور اب اس کا ہر قدم اسے ایک نئی حقیقت کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا یہ خواب ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اسی دوران اسے ایک آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سیاہ لباس میں ملبوس عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری خاموشی تھی اور آنکھوں میں ایک پرسکون مگر پر اسرار سی چمک۔ تم واپس آ گئے ہو، اس نے ایک نرم مگر پر اثر آواز میں کہا۔ کاشف کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وہ عورت وہی تھی جو آئینے میں اس کے سامنے آئی تھی۔ تم؟ کاشف نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ کیا میں واقعی واپس آ گیا ہوں؟ عورت نے سر ہلا کر کہا، ہاں تم واپس آ گئے ہو کاشف، اور اب تمہیں وہ سب کچھ جاننا ہوگا جو تمہاری تقدیر کا حصہ ہے۔ کیا مطلب؟ کاشف نے بیزاری سے پوچھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ گلی میں ایک سایہ ہے جو تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن تم نے دروازہ کھول کر اس سائے کا سامنا کیا ہے۔ اب تمہیں اپنے ماضی اور حال کو ایک ساتھ جوڑنا ہوگا
عورت کی آواز میں ایک گہرائی تھی، جیسے اس کے الفاظ میں کوئی راز چھپے ہوں۔ کاشف نے خود کو سنبھال کر کہا، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، اس گلی سے، اس سائے سے۔ عورت نے اس کی طرف گھوم کر کہا، یہ گلی تمہاری تقدیر ہے کاشف، تم یہاں سے نہیں جا سکتے جب تک تم اپنے ماضی کی حقیقت کا سامنا نہیں کرتے۔ کاشف کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ صرف اسی پر منحصر ہے۔ یہ گلی، یہ سایہ اور یہ عورت، سب کچھ اس کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ اگر تم چاہو تو واپس جا سکتے ہو کاشف، لیکن یاد رکھو تمہیں پھر کبھی سکون نہیں ملے گا۔ تمہیں اپنی تقدیر کو قبول کرنا ہوگا، تب ہی تمہیں سکون ملے گا کاشف۔ عورت کی باتوں میں ایک آخری انتباہ تھا۔ کاشف نے گہری سانس لی۔ اسے جاننا تھا کہ اس گلی کا راز کیا ہے اور یہ اس کی تقدیر کا حصہ کیوں ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنی تقدیر کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کاشف کی سانسیں تیز ہو گئی تھی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور گلی کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ یہ جگہ اس کی تقدیر کیوں بنی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ گلی اور اس کا سایہ اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں اور وہ اپنی تقدیر سے فرار نہیں کر سکتا۔ عورت نے اس کی طرف نرمی سے دیکھا، جیسے وہ اس کے اندر کی لڑائی کو سمجھ رہی ہو۔ تمہیں کچھ خاص یاد کرنے کی ضرورت ہے کاشف۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گہرائی تھی جس میں ایک راز چھپا تھا۔ کاشف نے اسے سادہ سوال کیا، یاد کرنے کے لیے کیا؟ عورت نے ہنستے ہوئے کہا، یہ گلی، یہ سایہ، یہ تمہارے ماضی کی چھوٹی سی گمشدہ یادیں ہیں۔ یہ سب کچھ تمہارے اندر ہی ہے اور تمہیں اس کا سامنا کرنا ہوگا تاکہ تمہارا سفر مکمل ہو سکے۔ کاشف کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ماضی؟ اس نے الجھن میں کہا، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ یہ سب کچھ میرے ماضی کا حصہ ہے؟ عورت نے سر ہلا کر کہا، ہاں کاشف، تمہاری تقدیر کا آغاز تمہارے ماضی سے ہوتا ہے۔ تم وہ شخص نہیں ہو جو تم سمجھتے ہو۔ تمہیں اپنی حقیقت کا پتہ چلے گا جب تم ماضی کے گہرے کمرے تک پہنچو گے۔ کاشف کے دماغ میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ ماضی؟ وہ دوبارہ بولا، مگر مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ عورت نے اس کی طرف نظریں مرکوز کرتے ہوئے کہا، اسی گلی میں تمہاری وہ یادیں چھپی ہوئی ہیں جو تم نے جان بوجھ کر بلاتی ہیں۔ وہ تمہارا پچھلا گناہ، تمہاری کمزوری اور تمہاری وہ حقیقت جسے تم دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ کاشف کے دماغ میں ایک شعلہ سا بھڑکا۔ کیا وہ کسی گناہ کا شکار تھا؟ کیا اس کی زندگی میں کوئی ایسی حقیقت چھپی ہوئی تھی جسے وہ نہ جاننا چاہتا تھا؟ اس کی نظر عورت کے چہرے پر تھی اور اس کے الفاظ جیسے دل میں گہرے زخم کی طرح اتر گئے۔ تمہیں وہ کمرہ تلاش کرنا ہوگا جو تمہارے دل کے اندر چھپا ہے۔ اس گلی کی حقیقت تمہارے دل کی حقیقت ہے کاشف، عورت نے ایک آخری بار اسے بتایا۔ کاشف نے اپنے اندر سے ایک نیا عزم پایا۔ اسے اپنے ماضی کا سامنا کرنا ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ وہ گلی کے آخری کونے میں بڑھا جہاں اسے ایک دروازہ دکھائی دیا۔ دروازے پر سیاہ دھند چھائی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے ایک پر اسرار سی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ کاشف کے قدم لڑکھڑاتے ہوئے اس دروازے کی طرف بڑھے۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ دروازے کے پار ایک تاریک سا کمرہ تھا جس کی دیواروں پر خون کے دھبے اور گہرے نشان تھے۔ کاشف کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر ابھرا۔ وہ خود تھا، بچپن میں ایک غمگین اور اکیلا لڑکا جو اپنی غلطیوں کا بوجھ اٹھا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ کاشف کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یہ تمہاری حقیقت ہے کاشف۔ تم نے کبھی اس کا سامنا نہیں کیا، مگر اب تمہیں یہ دیکھنا ہوگا تاکہ تم اپنی تقدیر کو سمجھ سکو۔ عورت کی آواز دوبارہ گونجی۔ کاشف نے آگے بڑھ کر دیوار پر پڑے خون کے دھبوں کو ہاتھ لگایا۔ جیسے ہی اس نے اسے چھوا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ساری دنیا لرز اٹھی۔ کاشف کے سامنے ایک عجیب منظر آیا۔ اس کے سامنے ایک مردہ جسم پڑا تھا جس کے ہاتھوں میں اس کی اپنی زندگی کی تقدیر لکھی ہوئی تھی۔ وہ جسم اس کی ہی شکل کا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ اس نے کب اور کیوں اپنی تقدیر کو بدلا تھا۔ یہ تمہاری سچائی ہے کاشف، تم نے خود کو اور اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ کاشف نے روتے ہوئے آنکھوں سے اپنی تقدیر کا سامنا کیا۔ اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اپنی کمزوریوں کو قبول کیا، پھر اس گلی کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ اب تم آزاد ہو کاشف، عورت نے کہا اور اس کی آنکھوں میں سکون آ گیا۔
کاشف کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب وہ آنسو پچھتاوے کے نہیں بلکہ سکون اور تسکین کے تھے۔ اس نے اپنی گزر چکی زندگی، اپنے گناہوں اور اپنی کمزوریوں کو مکمل طور پر قبول کیا تھا۔ وہ اب ان سب چیزوں سے آزاد تھا جنہوں نے اسے سالوں تک جکڑے رکھا۔ وہ عورت جو اس کے سامنے کھڑی تھی اب اس کی نظروں میں اجنبی نہیں رہی تھی۔ وہ عورت ایک علامت بن چکی تھی، اس کی حقیقت، اس کی تقدیر کا دروازہ۔ وہ عورت اب اس کا رہبر بن چکی تھی جو اسے بتا رہی تھی کہ اسے اپنی حقیقت کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ اب تم سمجھ گئے ہو نا کاشف؟ عورت نے نرمی سے پوچھا۔ تمہاری تقدیر اب تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نے اپنا راستہ خود چنا ہے۔ کاشف نے گہری سانس لی اور کہا، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اب کہاں جاؤں گا؟ کیا اب میری زندگی پہلے جیسی ہو جائے گی؟ عورت نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اب تم وہ شخص بن چکے ہو جسے تم ہمیشہ بنانا چاہتے تھے۔ تمہاری تقدیر تمہارے اختیار میں ہے، اور جو بھی تم چھو لو وہ تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ کاشف کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی نظریں نیچے کی اور پھر واپس اس دروازے کی طرف دیکھا جو اس کے پیچھے تھا۔ وہ دروازہ کھلا تھا اور اس کے پار ایک روشنی چمک رہی تھی۔ وہ روشنی ایک نئی امید تھی، ایک نیا آغاز۔ اب تمہیں صرف ایک قدم اور اٹھانا ہے کاشف۔ عورت کی آواز گونجدار تھی۔ تمہیں اپنی تقدیر کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یہ دروازہ تمہیں نئی زندگی کی طرف لے جائے گا، یا پھر تمہیں واپس وہی سیاہ گلی ملے گی جس نے تمہیں ہمیشہ گمراہ کیا تھا۔ کاشف نے اپنی آنکھوں میں چمک پائی۔ اس کا دل اب سچا تھا۔ اس کے اندر کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ جو بھی انتخاب کرے گا وہ اپنی تقدیر کا ذمہ دار خود ہوگا۔ میں آگے بڑھوں گا، کاشف نے عزم کے ساتھ کہا۔ میں اپنی تقدیر کا سامنا کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے دروازہ کھولا۔ دروازے کے پار ایک نئی دنیا تھی۔ روشنی کی کرنیں اسے خیر مقدم کر رہی تھی اور ہر طرف سکون اور امن کا احساس تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلا اس نے گہری سانس لی۔ اب وہ آزاد تھا، وہ اپنی تقدیر کو بدل چکا تھا۔ کاشف نے پلٹ کر آخری بار گلی کی طرف دیکھا جہاں سیاہ سائے اب دھندلے ہو چکے تھے۔ وہ گلی اب اسے مزید ڈرا نہیں رہی تھی کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اس کی تقدیر میں اب اس کا اپنا ہاتھ ہے۔ اب میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کروں گا، کاشف نے دل میں کہا، اور اس کی آنکھوں میں سکون کی ایک نئی چمک آ گئی۔ وہ گلی اب اس کی کہانی کا حصہ بن چکی تھی، لیکن اب وہ اس کے خوف کی جگہ امید بن چکی تھی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا اور اب وہ ایک نئی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا، ایک ایسی دنیا جہاں اسے اپنی تقدیر کو خود چننا تھا۔ اس نے وہ سیاہ گلی پیچھے چھوڑ دی تھی جہاں اس کی تقدیر کا سایہ ہر وقت اس کے پیچھے تھا۔ اب وہ اس سائے سے آزاد تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ آیا وہ مکمل طور پر آزاد ہو چکا تھا؟ کاشف نے خود سے سوال کیا کہ اب اس کی زندگی کا مقصد کیا تھا۔ کیا وہ اسی گلی کی یادوں میں پھنسا رہ جائے گا یا وہ اپنی تقدیر کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ سکے گا؟ اس نے اپنے قدموں کو مضبوطی سے آگے بڑھایا۔ شہر کے مرکز میں داخل ہوتے ہوئے اس نے سوچا کہ شاید اب اس کی زندگی ایک نیا راستہ اختیار کرے گی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اپنے آپ کو نئے سرے سے تلاش کرنا ہے، لیکن ایک خوف اس کے دل میں چھپا ہوا تھا، کیا وہ پھر کبھی اس گلی میں واپس نہ جائے؟ ایک دن کاشف ایک پرسکون جھیل کے کنارے بیٹھا تھا جہاں نرم ہوا چل رہی تھی اور پانی میں ہلکی سی لہریں اٹھ رہی تھی۔ اس کے دل میں سکون تھا، مگر پھر بھی کچھ ادھورا سا لگ رہا تھا۔ کاشف، تم نے اپنی تقدیر کا انتخاب کیا ہے، لیکن کیا تم نے اپنے ماضی کو مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے؟ یہ سوال اس کی ضمیر سے اٹھا تھا۔ وہ اسی گلی کی یادوں میں کھو گیا تھا جس گلی میں اس نے اپنی تقدیر کا سامنا کیا تھا۔ شاید میں کبھی نہیں بھولوں گا، لیکن اب مجھے آگے بڑھنا ہے۔ کاشف نے اپنے دل کو سکون دینے کی کوشش کی۔ اسی دوران اس نے دریا کے دوسری طرف ایک چھوٹا سا مکان دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جھیل کے کنارے بیٹھا ہے، لیکن پھر بھی ایک انجانی قوت نے اسے اس مکان کی طرف متوجہ کیا۔ کیا یہ ایک علامت تھی؟ کیا یہ وہ جگہ تھی جہاں اسے اپنی زندگی کا سکون ملے گا؟ کاشف نے قدم بڑھایا اور مکان کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے ایک چمکدار روشنی نظر آئی جو اسے سچائی کی طرف لے جا رہی تھی۔ کاشف، یہ تمہاری منزل ہے، ایک پرسکون آواز اسے سنائی تھی۔ وہ آواز اس کی آشنا تھی، وہ عورت جس نے اسے گلی میں اپنی تقدیر کا سامنا کرنے کا کہا تھا۔ وہ عورت اب اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر اب اس کی آنکھوں میں وہی سکون اور حقیقت تھی۔ تم نے صحیح انتخاب کیا کاشف،
عورت نے کہا، اب تمہاری تقدیر تمہارے اختیار میں ہے، تم وہ شخص بن چکے ہو جس کا تم نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔ کاشف نے سر ہلا کر کہا، تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اب تمہیں بس اپنی تقدیر کو پورا کرنا ہے، وہ خواب جو تمہارے دل میں ہمیشہ سے تھا، اب تمہیں ماضی کی پرچھائیاں نہیں روک سکیں گی، عورت نے اسے تسلی دی۔ کاشف نے ایک آخری بار جھیل کی طرف دیکھا، جہاں اس کے اندر کا خوف اب مند پڑ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی تقدیر کا سایہ اب اس کے پیچھے نہیں تھا، بلکہ اس کی زندگی میں سکون کی روشنی تھی۔ اب میں اپنی تقدیر کا مکمل طور پر سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اسی لمحے اس نے اپنی زندگی کے نئے آغاز کی طرف قدم بڑھایا، ایک ایسا راستہ جس پر اسے سکون اور حقیقت ملنے والی تھی۔ کاشف نے اپنے سفر کے آخری قدم کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ وہ جان چکا تھا کہ ہر راستہ، ہر گلی اور ہر منزل میں ایک نیا سبق چھپا ہوتا ہے۔ وہ گلی جو کبھی اس کی تقدیر کا سایہ تھی، اب اس کے لیے محض ایک یاد بن چکی تھی، ایک یاد جو اس کی زندگی کا حصہ تھی، مگر اب اس کا بوجھ اس کے دل پر نہیں تھا۔ اب وہ اس جگہ پہنچنا چاہتا تھا جہاں اسے سکون ملنا تھا، وہ مکان جو اس نے جھیل کے کنارے دیکھا تھا، وہی جگہ جہاں اسے اپنی تقدیر کا پورا جواب ملنا تھا۔ جب اس نے مکان میں قدم رکھا، ایک نئی روشنی اسے گھیرے میں لیتی گئی۔ یہ روشنی اس کے دل کی گہرائیوں تک اتر رہی تھی، جیسے وہ سب کچھ صاف اور واضح دیکھ رہا ہو۔ عورت جس نے اسے گلی میں اپنی تقدیر کا سامنا کرنے کا حکم دیا تھا، اب اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ تم نے اپنی تقدیر کا راستہ چنا کاشف، عورت کی آواز میں گہرائی تھی۔ تم نے خود کو مکمل طور پر پہچانا ہے اور اب تمہارا سفر مکمل ہو چکا ہے۔ کاشف نے گہری سانس لی، لیکن میں نے تو صرف خود کو جانا ہے، اب میرے اندر وہ سکون کیوں ہے؟ کیوں مجھے لگتا ہے کہ میری تقدیر مکمل ہو گئی ہے؟ عورت نے اسے مسکرا کر کہا، یہ سکون تمہارے اندر کی حقیقت کا نتیجہ ہے کاشف۔ جب تم نے اپنی گزر چکی زندگی کو قبول کیا اور اپنی تقدیر کا سامنا کیا تو تمہاری روح میں سکون آیا۔ اب تم اپنی تقدیر کے مالک ہو اور تم جو چاہو وہ حاصل کر سکتے ہو۔ کاشف کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ جو چاہے وہ کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد تلاش کیا تھا اور اب اس کے دل میں ایک نیا عزم تھا۔ میں اب اس سکون کو برقرار رکھوں گا۔ میں ماضی کی یادوں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چلوں گا، بلکہ انہیں مکمل طور پر چھوڑ دوں گا۔ عورت نے سر ہلا کر کہا، یہی تمہاری کامیابی ہے کاشف۔ تم نے ماضی کو اپنی زندگی سے الگ کر دیا ہے اور اب تمہیں صرف آگے بڑھنا ہے۔ تمہاری تقدیر میں تمہارا راستہ روشن ہے۔ کاشف نے آخری بار مکان کی دیواروں کو دیکھا جو اس کی زندگی کی سب سے اہم حقیقت کو سمیٹے ہوئے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دروازہ اسے ایک نئی دنیا میں لے جائے گا۔ اب میں آگے بڑھوں گا، کاشف نے خود سے کہا۔ اب میری تقدیر کے نئے راستے کا آغاز ہوگا اور میں اس نئے راستے پر اپنا قدم بڑھاؤں گا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اس کے سامنے ایک نیا سورج ابھرا۔ ایک روشن صبح تھی جہاں سکون، محبت اور امن کا احساس تھا۔ کاشف نے دروازے سے باہر قدم نکالا اور جیسے ہی اس نے یہ قدم بڑھایا، اس کی تقدیر مکمل ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ ایک نئے دور میں داخل ہو چکا تھا، ایک ایسی دنیا جہاں اس کا سایہ اب اسے نہیں ڈرا سکتا تھا۔ وہ خود اپنے راستے کا مالک تھا اور اس کی تقدیر اس کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ صرف ایک آغاز تھا، ایک نیا سفر جس میں سکون، محبت اور حقیقت کی روشنی اسے ہمیشہ رہنمائی دے گئی۔ کاشف کا سفر صرف اندھی گلی سے نکلنے کا نہیں تھا، یہ اس کی اندرونی تاریکی، خوف اور بیج گینی سے روشنی، امید اور یقین کی طرف بڑھنے کا سفر تھا۔ وہ گلی جہاں ہر سایہ اس کی سانسوں پر سرگوشیاں کرتا تھا، اب اس کے لیے محض ایک یاد بن گئی تھی، ایک سبق جو اس نے ہمیشہ کے لیے سیکھ لیا تھا۔ زندگی اکثر ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں ہم خود سے بھی انجان ہو جاتے ہیں، مگر جو لوگ ہمت کرتے ہیں، سچائی کا سامنا کرتے ہیں اور ماضی کی زنجیروں کو توڑ کر آگے بڑھتے ہیں، انہیں تقدیر وہ مقام عطا کرتی ہے جو صرف بہادروں کا مقدر ہوتا ہے۔ کاشف نے اپنے خوف کو شکست دی، اپنے دل کی سنی، اپنے دل کے اندھیرے کو روشنی میں بدلا اور سب سے بڑھ کر اس نے خود کو معاف کر دیا۔ یہی اصل آزادی ہے۔ اور یوں اندھی گلی کا سایہ ختم ہوا، مگر اس کہانی کا پیغام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سایوں سے ڈرنے کی بجائے ان کا سامنا کرو، کیونکہ روشنی ہمیشہ انہی کے پار ہوتی ہے۔